کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دن کوئی طاقت، کوئی سفارش، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا؟ جس دن ہر لفظ، ہر عمل، ہر نیت کا حساب لیا جائے گا؟ وہ دن جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا اور ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ویڈیو ہمیں یاد دلاتی ہے قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی، جہاں دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ ایمان اور اعمال فیصلہ کریں گے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے آج کو سنواریں تاکہ کل کا حساب آسان ہو جائے۔ السلام علیکم۔ چلیں آج ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جو وقت سے بھی آگے کا ہے۔ ماخذی مواد کی روشنی میں آج ہم قدم بقدم دیکھیں گے کہ یوم حساب کے دن کیا واقعات پیش آئیں گے۔ وہ دن جب ہر روح کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن اصل میں ہوگا کیا؟ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر 6 اہم مرحلوں سے گزرے گا۔ سب سے پہلے بڑا اجتماع، جب ساری انسانیت ایک جگہ اکٹھی ہوگی۔ پھر لامتناہی انتظار، اس کے بعد انصاف کی فریاد، پھر آئے گا اعمال نامے کا مرحلہ۔ 5واں مرحلہ ہوگا میزان کا، جہاں اعمال تولے جائیں گے، اور آخر میں جہنم پر بنا وہ آخری پل۔ تو سب کچھ شروع ہوتا ہے اس ایک لمحے سے، جب سور پھونکا جائے گا اور تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہوگا، ایک نفسی کا عالم۔ ہر روح، ہر شخص صرف اور صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ وہ دن اتنا شدید ہوگا کہ دنیا کے سب سے قریبی، سب سے پکے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ذرا تصور کریں، وہ ماں جو دنیا میں اپنے بچے کے لیے جان دے دیتی ہے، اس دن اپنے ہی بچے سے بھاگ رہی ہوگی۔ دوست سے، بھائی سے، ہر کسی کو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ اور اس دن کے حالات، وہ تو تصور سے بھی باہر ہیں۔ سب کو ایک بہت بڑے، بالکل سپاٹ بنجر میدان میں جمع کیا جائے گا۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور سورج بالکل سر پر ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو مکمل طور پر غرق ہوں گے۔ اور اس حال میں بھی انہیں مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہوگا۔ اچھا، سب جمع ہو گئے، اب آگے کیا؟ اب شروع ہوتا ہے حساب کتاب کے لیے ایک طویل اور اذیتناک انتظار۔ ایک ایسا انتظار جو کچھ لوگوں کے لیے صدیوں جیسا لمبا ہوگا۔ یہ صرف انتظار نہیں ہوگا، یہ خود ایک عذاب ہوگا۔ جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے یہ انتظار تقریباً 500 سال تک کا ہوگا۔ جی ہاں، 500 سال وہ اسی شدت، گرمی، بھوک اور پیاس میں چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن حساب شروع نہیں ہوگا۔ لیکن اسی قیامت خیز گرمی میں 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں انصاف کرنے والے حکمران، عبادت گزار نوجوان اور وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خالص اللہ کے لیے گزاری۔ لیکن یاد رہے، عرش کے سائے میں ہونے کے باوجود انہیں بھی اپنے حساب کی فکر تو ہوگی ہی۔ جب یہ انتظار ناقابل برداشت ہو جائے گا، صدیاں بیت جائیں گی، تو لوگ اس قدر بے چین ہو جائیں گے کہ وہ پکار اٹھیں گے کہ یا اللہ، چاہے ہمیں جہنم ہی بھیج دو، بس اس انتظار سے تو نجات دلا دو۔ تب وہ کسی ایسے شفیع کی تلاش شروع کریں گے جو اللہ کے حضور حساب شروع کرنے کی سفارش کر سکے۔ لوگ بھاگتے ہوئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر جلال میں ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن ہر ایک سے یہی جواب ملے گا۔ آخر کار تھک ہار کر پوری انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی، اور یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کے حضور ایک بہت لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو پہلے کبھی نہ کی گئی ہو، جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تب آپ حساب شروع کرنے کی سفارش کریں گے اور لوگوں کا وہ طویل اذیتناک انتظار بالآخر ختم ہوگا۔ تو سفارش قبول ہو گئی، اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ ہے اعمال ناموں کی تقسیم۔
ہر شخص کو اس کی زندگی کا پورا کچا چٹھا ایک کتاب کی شکل میں تھما دیا جائے گا، ایک ایسی کتاب جو اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ یہ اعمال نامہ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ کسی کی بھی پوری زندگی کا ایک مکمل ڈیٹیلڈ رپورٹ کارڈ ہے جسے فرشتوں نے لکھا ہے۔ اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات درج ہوگی، کوئی نیکی، کوئی گناہ، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا۔ اور کتاب ملنے کا انداز ہی بتا دے گا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو نیک شخص ہوگا اسے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے چلائے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، جبکہ گناہگار کو اس کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی اور وہ اسے دیکھتے ہی خوف سے کانپنے لگے گا اور کہے گا کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہے نہیں یہ میں نے نہیں کیا، اگر کوئی اپنے گناہوں کو ماننے سے ہی انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو زمین کو حکم دے گا اور وہ گواہی دے گی کہ ہاں اس شخص نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ اگر وہ پھر بھی انکار کرے گا تو اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور پھر اس کے اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پاؤں، اس کی اپنی جلد بولنا شروع کر دے گی اور اپنے ہی خلاف گواہی دے گی۔ اعمال نامہ مل گیا، گواہیاں بھی ہو گئیں، اب وقت ہے فیصلے کا، اور فیصلہ ہوگا میزان پر، یعنی اعمال کو تولنے والی عظیم ترازو پر۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ سب کچھ تولا جائے گا۔ میزان ایک بہت بڑی حقیقی ترازو ہوگی جسے اللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ اس میں ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا تاکہ مکمل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکے۔ اور یہ حساب بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا، دو طرح کا حساب ہوگا۔ ایک ہوگا آسان حساب، جس میں اللہ اپنے بندے کو الگ بلا کر اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا ہوگا مشکل حساب، جس میں سب کے سامنے پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا، اور جس سے یہ پوچھ گچھ شروع ہو گئی سمجھیں کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ ان سب کے بیچ 70,000 لوگ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، انہیں بغیر حساب کے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صرف اور صرف اللہ پر توکل کیا تھا۔ حساب کتاب ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب سامنے ہے آخری اور شاید سب سے خوفناک رکاوٹ، ایک پل جس سے ہر روح کو پار کرنا ہے۔ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں اور یہ سیدھا دہکتی ہوئی جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہوگا۔ اس پل کے پار ہی جنت ہے، نیک ہو یا بد، ہر کسی کو اس پل سے گزرنا ہی ہوگا۔ یہ پل کتنا مشکل ہوگا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پر سے گزرنے کا تصور بھی محال ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش، اس پل پر گھپ اندھیرا ہوگا، اسے پار کرنے کے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ وہ روشنی انسان کے اپنی نیک اعمال سے ملے گی، جس کے اعمال جتنے اچھے اس کی روشنی اتنی ہی تیز، اور وہ اتنی ہی تیزی سے پل پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح۔ لیکن جس کے پاس اعمال کی روشنی کم ہوگی وہ لڑکھڑائے گا، ٹھوکر کھائے گا اور سیدھا نیچے جہنم کی آگ میں جا گرے گا۔ تو آخر میں بس ایک سوال پر غور کرتے ہیں، اگر جہنم کے اوپر بنے ایک استرے سے بھی تیز پل کو غپ اندھیرے میں پار کرنا ہو اور اس کے لیے واحد روشنی صرف اپنے ہی اعمال کی ہو، تو وہ سفر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔